اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور کون ہے یہ ننھے منھے پھول ہیں جو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں دارالشفقت انجمن حمایت اسلام کے یہاں یتیم خانہ میں۔ یہ چوک یتیم خانہ لاہور اسی یتیم خانہ کی نسبت سے منسوب ہے، تو یہاں پر آپ اگر آئیں تو آپ کو انجمن حمایت اسلام اور دارالشفقت کی وہ پرشکوہ اور ایک تاریخی عمارت بھی نظر آتی ہے جو 11 ایکڑ کے قریب ایک وسیع رقبے پر ہے، اور یہ 1884 یعنی برصغیر پاک و ہند کا یہ ایک قدیم تاریخی اور انسانی خدمت کا شاہکار ورثہ ہے، جس کو آج چیئرمین سہیل محمود بٹ صاحب اور تمام عہدیداران اور یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو چلا رہی ہے۔ بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس یتیم خانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن حمایت اسلام کے سرپرستی میں یہ دارالشفقت جو ہے اس سے تقریباً 140 سال پرانا یہ ادارہ ہے، اور یہاں پر جو یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، ان کو ہم یہ داخلہ دیتے ہیں، اور ان کی پوری سرپرستی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، جس میں ان کے لیے رہائش، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے تعلیم اور ان کی صحت کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ 18 ادارے ہیں جس میں اور ادارے بھی شامل ہیں، لاء کالج ہے، پولی ٹیکنیک ہے، دینی ہے، اسکول کالجز ہیں، میل اور فیمیل، اور اس میں تقریباً 500 بچے اور بچیاں جو ہیں وہ زیر کفالت ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے نیک کام کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم اور دائم ہے، اور اس میں ہم بچوں کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے ہر ایک معاملے کو دیکھتے ہیں، یہاں بھی ہم ان کے ہر معاملے کو، چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو، کھانا پینا ہو یا رہنا سہنا ہو، وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ ادارہ جس کے سربراہ علامہ محمد اقبال بھی 3 ٹینیور یہ صدر رہے ہیں، یہ ادارہ آپ کی دعا سے، آپ کی تعاون سے چل رہا ہے، اور ہم اس بات کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کے جو ممبران ہیں، اس کے جو عہدیداران ہیں، وہ فی سبیل اللہ سب کام کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ اگر آج کے اس جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں پہ بڑی جدید کمپیوٹر لیب بھی ہے ان بچوں کے لیے، اور کون کون سی فیسلٹیز ہیں یہاں پر ان بچوں کے لیے؟ دیکھیں، یہ کھیل کے میدان ہو یا پڑھائی کا میدان ہو، اور چاہے وہ اسلامی تعلیمات ہوں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں خصوصی ہم بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور کمپیوٹر جو ہے وہ لیب اس لیے بنائی ہے کہ وہ بڑے ہو کر ایک قوم کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے لیے اور اس کالج کے نام کے لیے اس کو روشن اور قائم اور دائم رکھیں، کیونکہ یہ ادارہ جو کمپیوٹر ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے آئندہ آنے والے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کمپیوٹر کا دور جو ہے اس میں ہمارے بچے کہیں کسی میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے ہم یہ حتمی کام کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جس طرح کہ ہمارے گھر کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارا گھر ہے، اور یہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ کوشش یہی ہے انشاءاللہ کہ با مقصد شہری بنے، اور اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے ایک روشن مستقبل ہوں۔ بٹ صاحب، اوورسیز پاکستانی مخیر حضرات، سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ان کے لیے آپ ڈونیشنز کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ہم نے جو بھی یہاں پہ انتظامات کرتے ہیں، تو جیسا میں نے کہا کہ ہم حکومت کے کسی بھی چیز کے اس کو ہم نہیں مانگتے، کسی بھی قسم کی ایڈ، صرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری سرپرستی کریں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو یہاں پر پاکستان میں مختلف انڈسٹریلسٹ ہیں، مختلف مخیر حضرات ہیں، وہ خود یہاں پر آ کر ڈونیشن دیتے ہیں، اور اس ڈونیشن
کے بلبوتے پر ہی ہمارے جو ادارے ہیں اور خصوصاً یہ یتیم خانہ جو ہے دارالشفقت جو ہے وہ اس کے انتظامات جو ہے بخور خوبی ہم انجام دیتے ہیں۔ اور میں یہ اپیل بھی کروں گا ان مخیر حضرات کو جن کو اس ادارے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آج آپ کے ذریعے آپ کی توسط سے وہ پیغام جو ہم دینا چاہتے ہیں پوری دنیا میں وہ پھیلے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کی ترقی کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اور اپنے جو معاملات ہیں ہر ایک جو ساتھی ہے اس کے لیے جو اس ادارے کی مدد کرے گا وہ اپنی مدد آپ کرے گا، اپنا فیوچر آپ بنائے گا، اس کار خیر میں حصہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ان کو خود بھی روحانی ایک خوشی حاصل ہوگی۔ آج ہم دارالشفقت میں آئے ہیں، میرے ساتھ آپ ان ننھے منھے پھولوں کو، وطن عزیز کے ہونہالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مستقبل ہیں، پاکستان کا روشن چہرہ ہیں۔ ان کی سرپرستی کرنا، ان کی نگہبانی کرنا جتنا سہیل محمود بٹ صاحب کا اور انجمن حمایت اسلام کا دارالشفقت کا دینی اخلاقی فریضہ ہے، اتنا ہی ان تمام مخیر حضرات کا اور ان تمام صاحب ثروت حضرات کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان بچوں کی سرپرستی کریں۔ دارالشفقت انجمن حمایت اسلام کا یہ ادارہ ہے، ایک مستند ادارہ ہے جس کا کوئی سیاسی مذہبی کسی قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، صرف انسانی خدمت کا اور ویلفیئر کا ایک پروجیکٹ ہے۔ 1884 تقریباً 140 سال اس ادارے کے قیام کو ہو چکے ہیں۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب اس ادارے کی سرپرستی فرما چکے ہیں، اور بھی پاکستان کی کئی قادور شخصیات جن کا جوڈیشری سے تعلق ہے، پاکستان کے پولیٹیکل سیکٹر سے تعلق ہے، بزنس سیکٹر سے تعلق ہے، وہ اس ادارے کی سرپرستی فرماتے رہے ہیں اور آج بھی فرما رہے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس ادارے میں تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کی تمام قادور شخصیات اور پاکستان کے کئی سربراہان مملکت بھی اس ادارے کا وزٹ کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک تاریخی قدیمی انسانی خدمت کا ایک ادارہ ہے، اس کی سرپرستی تمام مخیر حضرات اور اوورسیز پاکستانی ضرور کریں، اور یہ انجمن حمایت اسلام کے دست و بازو بنے، دارالشفقت کو چلائیں۔ یہ سینکڑوں بچے ہیں، زبردست انوائرمنٹ ہے، وسیع و عریض عمارت ہے، پلے گراؤنڈ ہے، میس کا بڑا زبردست انتظام ہے، یہاں کا سٹاف بہت زبردست ہے، اور ہر طرح سے بچوں کے چہروں پہ آپ رونق دیکھ سکتے ہیں، خوشی دیکھ سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی پینک انوائرمنٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خوف زدہ ماحول کی بات نہیں ہے، زبردست طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ آپ اس کار خیر کا حصہ بنیں، اپنی اور اپنے بزرگوں کی اور آنے والی نسلوں کی آخرت سنوارنے کے لیے اس پروجیکٹ کی سرپرستی ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، دارالشفقت زندہ باد، انجمن حمایت اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔